الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم مزدور کے حقوق پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، لہٰذا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات حق پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، مزدور کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی تبھی ممکن ہوتی ہے کہ وہاں کا مزدور جو ہے وہ مطمئن اور خوشحال ہو۔ جس معاشرے میں مزدور کا استحصال ہوتا ہو وہ کبھی خوشحال اور پرسکون نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کی خوشحالی کو یقینی بنایا ہے۔ سرمایہ داروں کو پابند کیا ہے کہ وہ مزدوروں کو کم تر نہ سمجھیں اور جب کسی مزدور سے کام لیں تو اس کا حق خوش دلی سے ادا کر دیا کریں۔ اسلام نے مزدوری کی حق تلفی کو مزدور کی حق تلفی اس کو ناجائز اور گناہ قرار دیا ہے۔ جو بندہ مزدور کی حق تلفی کرتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اور ساتھ میں بتایا ہے اسلام نے کہ قیامت والے دن مزدور کے حق کا اللہ تعالیٰ خود مدعی ہوگا۔ مزدور کے حق کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدعی ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، 3 آدمی ہیں جن کے خلاف قیامت والے دن میں خود مدعی بن کر کھڑا ہوں گا۔ ان میں سے وہ ایک وہ ہوگا جو مزدور کا حق مارے گا۔ آپ کے الفاظ ہیں، جس آدمی نے کسی کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھا اور اس سے کام پورا لیا لیکن اس کی مزدوری وہ نہ دی، مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کی مزدوری دینے کی بجائے اسے دھدکار دیا، بیچارہ غریب کلیجہ محسوس کر رہ گیا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہوگا۔ اسلام نے مزدور کے درج ذیل حقوق بیان کیے ہیں، لہٰذا سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ کہ جب کسی کام کے لیے مزدور کو لیں تو اس کے ساتھ اجرت وہ طے کر لیں، اسے اندھیرے میں نہ رکھیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سیدنا شعیب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے، فرمایا کہ اس نے کہا، یعنی کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال میری ملازمت کریں، پھر اگر پورے 10 سال کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور سے ایسا اجارہ کرنے سے منع فرمایا ہے جس کی اجرت واضح نہ ہو، یعنی کہ ایسے مزدور کو لے آنا، کام کروا لینا، اس کو بتانا نہ، اس سے پوچھنا نہ کہ کتنی مزدوری دوں گا، کتنی مزدوری لے گا، ایسے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ مزدور کے ساتھ جو اجرت طے ہو جائے بر وقت ادا کی جائے۔ اجرت کی ادائیگی میں بلا وجہ کی تاخیر اور ٹال مٹول وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔
مزدور کی مزدوری، مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کی جائے۔ دوسرا رخ تصویر کا یہ بھی ہے کہ پیسے لے کر کام پورا نہ کرنا، اس میں خیانت کرنا، یہ مزدور کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے۔ مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ جس کام پہ آیا ہے اس کو دل لگی سے کرے، اپنی اجرت لینی ہے اس نے، مالک تو دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ بد دیانتی، خیانت جو ہے وہ کام میں نہ کرے۔ مزدور سے کام لیں لیکن اس پر سختی اور ظلم و زیادتی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی کی کئی صورتیں ہیں، کم مزدوری دینا، بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور مزدور کی طاقت سے کام زیادہ لینا وغیرہ وغیرہ۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ملازم کو ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، ایسے کام اس سے نہ لیے جائیں جو وہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، نوکر کو میں نے مارا تو میرے پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود یہ سوچ لو کہ تم سے بھی کوئی طاقتور ہے جو تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنے تم اس پر ہو، اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہنے والے کوئی اور نہ تھے، جو کہنے والے تھے وہ تھے کون؟ وہ کائنات کے والی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، تاجدار مدینہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ گویا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اپنے نیچے والے پر ظلم سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم سے اوپر بھی کوئی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس سے آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ میرے نبی کے فرمان سے جو ہے عبرت حاصل کریں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزدور کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے ماتحتوں اور ملازموں کے ساتھ بہت ظلم و ستم کرتے ہیں، انہیں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مزدوروں اور ملازموں کو اچھا لباس اور اچھی خوراک دی جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، جیسا خود لباس پہنتے، جیسا خود کھانا کھاتے، ملازموں کو بھی پہناتے اسی طرح کا اور کھلاتے بھی اسی طرح کا۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ مزدور تو ہلکے پھلکے لباس اور کھانے پر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو بھی کھلاؤ، اور جیسا خود پہنتے ہو ویسا ہی ان کو پہناؤ۔ میں نے چند ایک حقوق بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مزدوری بڑا معزز پیشہ ہے، حلال کی کرتے ہیں، مزدور حلال کی کر کے کھاتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، سارا دن صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کرتے ہیں۔ اسے حقیر نہ سمجھا جائے، حقیر نہ جانو اس کو۔ مزدور کے ساتھ جو کچھ طے ہوا، ہیلے بہانے کے کر کے اس کو جو ہے کم و بیش نہ کم نہ کیا جائے۔ مزدور کے ساتھ جو طے ہو بغیر ہیلے بہانے اس کو ادا کر دیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے، ان کی صلاحیت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے، اور ان کے لباس اور خوراک کا اچھی طرح خیال رکھا جائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزدوروں کے حقوق اچھی طرح ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین اور دنیا کی خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے آپ نے سنا ہے اس کا ثواب
بزرگوں مرحومین کے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایصال ثواب کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی مغفرت بخشش عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔